بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، ہر وہ آدمی جس کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں اور انتہائی مشکل مسائل میں الجھا ہوا ہے، چلتا کاروبار رک گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، بیگم بھی آنکھیں دکھانے لگی، بہت پریشانی کے مسائل میں ہے اور سانس گھٹ رہی ہے اسی الجھن میں، اس کے لیے آج ایک مجرب عمل بتائیں گے۔ اگر اس نے اس عمل کو کیا، محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کے لیے بے انتہا فتوحات، بے انتہا آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں کہاں سے دروازے کھل رہے ہیں۔ عاملین کے نزدیک سورۃ مزمل کے بے انتہا فوائد ہیں۔ رزق کے متعلق، بندش کے متعلق اور اسی طرح انسان کی پریشانیوں اور اس کی الجھنوں کے متعلق اور بیماریوں کے متعلق، جنات اور جادو سے پریشان افراد، ان تمام کے تمام کا حل اللہ پاک نے اس سورۃ مزمل میں رکھا ہے۔ سورۃ مزمل کا عامل کیسے بنتا ہے بندہ، اس کے فوائد و فضائل کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس تیسری چیز کو بیان کرنا چاہوں گا۔ سورۃ مزمل میں مضامین اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں وہ بڑے مؤثر اور زبردست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، مسائل اور پریشانیاں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کو دور کرنے کا اس صورت میں مداوا کیا اور بتلایا کہ ان مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان پریشانیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دینے کے بعد ایک چادر میں لپٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب کھڑے ہو جائیے، اے چادر میں لپٹے ہوئی ذات کھڑے ہو جائیے، رات کو میری عبادت کیجئے اور رات کی عبادت سے آپ کے دن کے مسائل آسان ہو جائیں گے اور حل ہو جائیں گے۔ آپ رات کی تنہائیوں میں میری عبادت کیجئے، میں دن کو آپ کا ساتھ دوں گا، رات کو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، دن کو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں قدم قدم پہ آپ کی دستگیری کر رہا ہوں، میں اللہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ لیکن جب آپ رات کی عبادت سے میری مدد حاصل کریں گے تو دن کے کام آپ کے آسان کر دوں گا۔ یاد رکھیے، رات کی عبادت میں انسان جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو اس کی کردار کی خوشبو چارسو پھیلتی ہے، غیر اپنے بنتے ہیں، پرائیوں کو محبت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو کل تک بات سننا گوارا نہ کرتے تھے، آج قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب رات کی عبادت کی لذت
اور اس کے فوائد، اس وقت لذت بھی حاصل ہوتی ہے، دن کو فوائد نکلتے ہیں، یہ بہت مؤثر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی کہا ہے، پیارے حبیب قم اللیل الا قلیلا، رات کو ذرا تھوڑا قیام کیا کریں۔ لمبا قیام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کھڑے ہوتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتی تھی، اور بہت لمبا قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبے سجدے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حسن اور اس کی لمبائی کے متعلق پوچھئے ہی نہیں کہ کتنی لمبا قیام، کتنی لمبا رکوع، کتنی لمبا سجدہ تھا۔ تو پاؤں پھٹنے لگ جاتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب تخفیف کر دیجئے، تھوڑی سی عبادت میں کمی کیجئے، ذرا تھوڑی عبادت کر لیں، رات کو تھوڑا وقت جاگ لیا کریں۔ نصفہ او انقص، آدھی کر لیجئے، اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے، منہ قلیلا، اس سے بھی کچھ تھوڑا کر لیجئے، او زد علیہ، یا اس پر زیادتی کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور خوبصورت کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے۔ یہاں پر میرا ایک سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو پریشان حال، انتہائی الجھنوں میں اس کو دعوت دے رہے، اس کو دعوت دے رہے، اس سے جواب سن رہے، اس سے سن رہے، سارا دن انہی چیزوں میں گزرتا تھا، اور رات کو اللہ تعالیٰ فرماتے محبوب آرام کر لیجئے، اب سو جائیں آپ، نہیں، فرمایا پیارے حبیب دن کو جو آپ کو مسائل، آپ کے راستے کی رکاوٹیں، آپ کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، آپ اگر رات کو عبادت کریں گے تو یہ دن کے سارے معاملات میں آپ کے لیے آسان بھی کروں گا، اور ان کو برداشت کرنا بھی آپ کو سکھا دوں گا۔ اسی لیے جو لوگ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صابر و شاکر بناتے ہیں۔ صبح کو اٹھے، صبر اور شکر کی کیفیت نصیب ہوئی، لوگوں کو برداشت کرنا آیا۔ اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی، رات کی عبادت دن کا چرچا ہے۔ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے نمازی اور تسبیحات میں ہر وقت ذکر الہی میں مصروف، لیکن کوئی آدمی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی آدمی لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی۔ سادے کپڑے پہنے ہوئے، فقیرانہ لباس میں درویش نظر آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس سے محبت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے خوبصورت کپڑے اور بڑا بن ٹھن کے رہ رہا ہے، اور کوئی زیادہ عبادات بھی نہیں، تسبیحات میں بھی نہیں ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، چند سنتیں پڑھ لیتا ہے بس، لیکن مخلوق خدا کو اس کے ساتھ اتنی محبت، لوگ اس کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، اس سے بات کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کی خلوت اللہ کی فرما برداری اور اچھے خیالات میں گزرتی ہے۔ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھا اور اس تنہائی کو اچھا کر لیا، اس میں کوئی برا خیال نہیں آ رہا، تنہائی میں کوئی گناہ نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا یأتی بہ اللہ ان اعمال کو لے آئے گا، تمہارے چہرے اور جسم پر سجا دے گا۔
کوئی کیا کہے کوئی کیا کرے، پریشان کرتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، جملے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی تنہائی کو اچھا کر لو، یہ پگڑیاں اچھالنے والے تمہاری عزت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ بہت مؤثر علاج ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس نے اپنی خلوت کو اچھا کیا تو جلوت میں عزت پائی، تنہائی میں عبادت کی تو جب مخلوق خدا میں پہنچا تو مخلوق نے اس کا استقبال کیا ہے۔ تو برادران عزیز، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی فرما رہے ہیں، پیارے حبیب آپ رات کی تنہائیوں میں میری عبادت کیجئے اور دن کی رعنائیوں میں میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اے محبوب میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور آپ میرے محبوب ہیں، آپ یہ کام کر لیجئے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، دن کو بھی آپ کا ساتھ دوں گا، مخلوق کے دلوں میں میں آپ کی محبت پیدا کر دی ہے اور مزید کر دوں گا اور آپ کو ترقی دیتا جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اتنی عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو خوش کروں گا۔ تو بہرحال ابھی جو آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک صورت میں ارشاد فرمایا اے محبوب اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام کون سا؟ پہاڑ پر اترے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، آسمان اس کو نہ اٹھا سکے، زمین اس کو نہ اٹھا سکے، ہاں اتنی وزن دار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب وہ کلام اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا بھاری، کفر پر بھاری ہے، شرک پر بھاری ہے، ظلمات معاصی و عصیان کے اندھیروں پر بھاری ہے، وہ کلام مقدس قرآن پاک وہ آ رہا، آپ کے سینے پر نازل ہو رہا، اور وہی بھاری کلام بڑا وزن، ایک ایک بات میں، ایک ایک بات اور ایک ایک مضمون میں اللہ نے وہ وزن رکھا ہے، آج تک اتنی وزنی کلام کائنات کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکا، اتنی وزنی کلام کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام مقدس مرحمت فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ ہاں بڑا عظیم جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے بیٹے نہیں سنتے، بیوی نہیں سنتی، ماتحت نہیں سنتا، نوکر نہیں سنتا، جانور بھی نہیں سنتے، ہمارے جانور بھی وحشی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب رات کا جاگنا دن کو آپ کی دعوت کو مضبوط کرے گا، رات کا جاگنا، رات کی عبادت، تنہائی کی عبادت آپ کی گفتگو میں وہ وزن پیدا کر دے گی کہ نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے بھی اگر آپ پر نازل کردہ قرآن مقدس ان پر پڑھا جائے گا تو وہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنی گردنیں جھکا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وزن ہے آپ کے کلام میں۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور تبتل اختیار کیجئے۔ یہ جو نہیں سن رہے، نہیں آ رہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کنارہ کیا کہ ایک طرف ہو گئے، جس کے مقدر میں ہدایت تھی وہ ہدایت پہ آئے، جو ہدایت پہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ ہدایت پہ نہیں آئے، اور کار مذلت میں گرے۔ ایسے
گڑھوں میں گھرے ذلت کے کہ آج تک وہاں سے نکل نہ سکے۔ اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا مشرق و مغرب کا رب، ساری کائنات پہ قبضہ میرا، اے محبوب میں ہی اس کا مالک ہوں، اسی سے رزق مانگیے، اسی سے۔ اسی لیے اسی مقدس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے مسائل کو حل فرمایا، دشمنوں کے انجام کو بیان کیا، اپنی تسلی بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ انسان اپنے آپ کو کیسے تسلی دے سکتا ہے۔ مسائل میں الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، کاروبار چلتا چلتا یوں رکا کہ اب چلنے کا نام نہیں لے رہا، اخراجات بڑھتے جا رہے اور گھریلو مسائل اور الجھنیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور کاروبار جوں جوں کم ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق و مغرب کا رب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز سمجھو، وہی کام بناتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، روزی روٹی کا انتظام وہی کرتا ہے، بھوکوں کو وہی کھلاتا ہے، رونے والوں کو وہی بہلاتا ہے۔ مشرق و مغرب کا رب، ساری کائنات پہ قبضہ اسی کا۔ تو یہاں بھی ایک عمل ہے، جب اس آیت پر پہنچے تو بندہ کیا کرے، کیا پڑھے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مختصراً یہ مضمون بیان کرنے کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں وہ اس کے پڑھنے کے طریقے بیان کروں گا۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا انجام بیان فرمایا، فعصیٰ فرعون الرسول، اور پاک پیغمبر کو صبر کی تلقین بھی فرمائی، اے پیارے حبیب وَاہْجُرْهُمْ ہَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو دشمن ہیں ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے اور آپ صبر سے کام لیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ میرے پیغمبر، میرے نبی، اولو العزم نبی، برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ان کی اگر نافرمانی کی تھی فرعون نے تو میں نے اس کو بھی غرق آب کیا تھا، اگر یہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انجام ان کا بھی وہی ہونے والا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو گندے انجام سے نہیں بچا سکتے۔ تو یہاں دشمنوں سے نمٹنے کا علاج بیان فرمایا ہے کہ وہ میں کروں گا، اور اسی طرح اللہ نے اپنی پکڑ بیان فرمائی، آگے قرضے کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائی، اور جو 10 قاف والی آیات دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے میں نے بیان کی تھی، 5 آیات تھی، سورۃ مزمل کی آخری آیت بھی وہی 10 قاف والی آیت ہے، یہ دشمنوں کو مغلوب کرنے والی ہے، دشمن کو مقہور کرنے والی۔ ہاں جی، تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ سورۃ مزمل جو ہے یہ بندش کو دور کرنے کے لیے مؤثر، دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے مؤثر، رزق کی فراوانی کے لیے مؤثر، ترقی کاروبار کے لیے اللہ نے اس میں بڑی برکت اور خیر رکھی ہے۔ جو آدمی بھی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا کاروبار چل پڑے اور اس میں ترقی ہو اور بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ مزمل کی عادت بنائے۔ اس کے عامل بننے کے کئی ایک طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ایک آسان طریقہ بتلایا ہے، پہلے ایک مشکل پھر دوبارہ آسان طریقے بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے میں سورۃ مزمل کا عامل بن جاؤں، عامل بننے کا کیا مطلب کہ ہم اس کو پڑھیں اور فوراً کام ہو جائیں، اس کے اندر تاثیر
اور برکت بڑھ جائے، دیر ہی نہ لگے کام ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ اس کا عامل بنے۔ سب سے پہلے درود شریف 6 مرتبہ چھ مرتبہ آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص 21 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ۔ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز استعمال نہ کرے اور اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، تو وہاں بیٹھ کر اپنا حصار کرے، حصار کر کے 200 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھے۔ اس کا عامل ہو گیا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے تو اس کو چاہیے جو اس کا عمل کر رہا ہے روشنی بھی ہو، ساتھ ساتھ خوشبو کا بھی استعمال ہو، خوشبو بھی لگا کے بیٹھے، پھر دیکھے کہ اس کے اثرات و برکات کیسے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یوں نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں 21 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھے، دوسری مرتبہ 20 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے نماز میں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، عامل ہو گیا ہے۔ اور 7 روز تک اس کو کرتا رہے، 7 روز تک مسلسل اس عمل کو کرے۔ اگر کوئی آدمی یوں نہیں کر سکتا، عامل نہیں بننا چاہتا، جو روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ پورا ہونے پر خود بخود عامل ہو جائے گا، وہ معمول بنائے کہ روزانہ اس کو پڑھے۔ ایک طریقہ یہ بھی بتلایا ہے علماء نے کہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سنتیں اور فرضوں کے درمیان اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ مزمل، پھر ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ سورۃ مزمل، اس طرح کرے۔ یہ کرے گا تو اس طریقے سے بھی عامل ہو جائے گا، 40 دن تک اس کو پڑھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ صبح کے وقت، 1 مرتبہ شام کے وقت اس کو پڑھے، چلتے چلتے خود بخود تاثیر پیدا ہو جائے گی اور اس کا عامل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھیں، کس کس مقصد کے لیے کیسے پڑھنا چاہیے؟ سورۃ مزمل کو آپ نے شروع کیا جب آپ اس آیت پر پہنچے، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس پر پہنچ کر آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 500 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھیں۔ اس کو پڑھ کے پھر آگے چلیں اور وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس آیت پر جب پہنچیں تو پھر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، جو مقروض ہے وہ اس دعا کو پڑھے، 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، 11 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور پوری صورت مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اگر کوئی رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اگر قرضہ ہے تو اس سے بھی اللہ پاک خلاصی عطا فرمائیں گے، دیگر کچھ مسائل اور پریشانیاں ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حل فرما دیں گے۔ اس طریقے پر پڑھنے سے سورۃ مزمل کے آپ چلتے چلتے عامل بھی ہو جائیں گے۔ روزانہ کا معمول بنائیں۔ یاد رکھیے، ایک پتھر کی چٹان پر پانی کا سیلاب گزر جائے تو اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا، ایک پتھر کی چٹان پر ایک ایک قطرہ روزانہ گرتا رہے تو وہ بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو آپ روزانہ کا جب معمول بنائیں گے، روز مرہ کے اعتبار سے اس کو پڑھتے رہیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہے۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو کہ آپ اسی طریقے سے پڑھیں، روزانہ 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو نوافل میں پہلی رکعت میں سورۃ تغابن
اور دوسری رکعت میں سورۃ مزمل پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا تہجد کے وقت میں پڑھ لیں، روزانہ اس کو معمول بنا لیں، اس کے اندر بڑی برکت ہے اور بڑا اثر ہے۔ دشمن بھی مغلوب رہیں گے، رزق کی فراوانی بھی ہوگی اور قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی راستے میں رکاوٹیں ہیں اور الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ بیمار آدمی کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ جادو اور جنات کا علاج بھی اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ بہت سے عاملین سورۃ مزمل سے جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں، تو ہمیں سورۃ مزمل کے ذریعے سے سحر اور جادو کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، لوگوں کو پلائیں، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد آپ کو نصیب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔